بارشوں کے بعد موسم دوبارہ گرد آلود، شہر کی فضا دھندلانے لگی۔ ماحولیاتی آلودگی نے پھر سے پنجے گاڑ لیے۔ لاہور ایک مرتبہ پھر سے دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 197 ریکارڈ۔ لوگوں کے گلے میں خراش اور بخار عام ہونے لگا۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو 2000 روپے جرمانہ ہوگا۔ سوموار سے رانگ پارکنگ پر بھی 2000 کی پرچی کٹے گی۔ ٹریفک پولیس نے 3 روزہ آگاہی مہم کا آغاز کر دیا۔ سی ٹی او منتظر مہدی کا غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز کے خلاف بھی کارروائی کا حکم۔ بلڈنگ بن گئی، مرکزی دروازہ کہاں لگائیں؟ مدر اینڈ چائلڈ بلاک کی تعمیر میں ناقص حکمت عملی۔ گیٹ نصب کرنے کے لیے گنگارام اسپتال سے متصل قدیم مسجد شہید کرنا پڑی۔ مدر اینڈ چائلڈ بلاک کے فنڈ سے لان میں متبادل مسجد بنوائی۔ ناقص پلاننگ سے منصوبے کی لاگت 10 ارب تک جا پہنچی۔ سرکاری اسپتالوں میں تعمیراتی کام ادھورے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے مزید 11 ارب مانگ دیے۔ یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ کے لیے 65 کروڑ، فاطمہ جناح انسٹیٹیوٹ آف ڈینٹل کے لیے 30 کروڑ اضافی طلب۔ ماں بچہ صحت اسپتال کے لیے 1 ارب، کینسر کے مریضوں کے لیے مشینری کی مد میں 2 ارب ڈیمانڈ کی گئی۔ عمران خان کا سی سی پی او لاہور کو تبادلے کے باوجود کام جاری رکھنے کا حکم۔ گرین ٹاؤن مقدمے پر ویلڈن کہا۔ مریم اورنگزیب اور جاوید لطیف کی گرفتاری سے متعلق گفتگو۔ نومنتخب ایم پی اے اسد کھوکھر کو گرفتار نہ کرنے پر بات چیت۔ بتایا کہ اسد کھوکھر کی گرفتاری کی تیاری تھی، وہ چھاپے سے پہلے ملک سے باہر چلے گئے۔ چیئرمین تحریک انصاف اور غلام محمود جوگر میں ملاقات کی اندرونی کہانی باہر آ گئی۔ سی سی پی او کو ریلیو کریں، وفاق کا پھر سے پنجاب کو مراسلہ۔ وفاق نے غلام محمود جوگر کے خلاف متعدد شکایات اکٹھی کر لیں۔ پنجاب کا سی سی پی او کو ریلیو کرنے سے پھر انکار۔ کہا شکایات ہمیں بتائیں، انکوائری پنجاب حکومت خود کرائے گی۔ تحریک انصاف فارن فنڈنگ کیس کی تحقیقات۔ عمران خان کے فرنٹ مین حامد زمان لاہور سے گرفتار۔ ایف آئی اے نے طارق شفیع کو بھی حراست میں لے لیا۔ خیراتی اکاؤنٹ میں بھی فارن فنڈنگ کی وصولی کا انکشاف۔ ٹرسٹ اکاؤنٹ صوبائی وزیر میاں محمود الرشید کے زیر استعمال تھا۔ پنجاب کی بیوروکریسی میں اکھاڑ پچھاڑ۔ احمد رضا سرور سیکریٹری ہائر ایجوکیشن تعینات۔ ڈاکٹر واصف خورشید سیکریٹری خزانہ مقرر۔ شاہد زمان سیکریٹری جنگلات۔ احمد مستجاب کرامت سیکریٹری ہاؤسنگ مقرر۔ احسن بھٹا سیکریٹری سپورٹس۔ عثمان علی خان سیکریٹری ماحولیات۔ آسیہ گل سیکریٹری ٹورزم تعینات۔ فیصل ظہور سیکریٹری زراعت۔ فریحہ تجمل ڈی جی آرکیالوجی اور محمد ارشد منظور ڈی جی لیبر مقرر کر دیے گئے۔ چیف سیکریٹری چھٹی ختم ہونے کے باوجود واپس نہ آئے۔ کامران علی افضل اپنے تبادلے پر ڈٹ گئے۔ وفاق نے ابھی تک نیا چیف سیکریٹری تعینات نہیں کیا۔ عبداللہ سنبل کو بھی توسیع نہیں ملی۔ آقا کا میلاد آیا، دیوانوں نے لاہور کو دلہن کی طرح سجانا شروع کر دیا۔ گلیاں بازاروں میں گہما گہمی، عمارتیں برقی کمکموں سے جگمگانے لگیں۔ سجاوٹی سامان بیچنے والوں کی چاندی خوب مال سمیٹ رہے ہیں۔ بادشاہی مسجد میں سیرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس۔ مولانا عبدالخبیر آزاد سمیت مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام کا اظہار خیال۔ ڈاکٹر طاہر رضا بخاری، شاہد حمید وفق سمیت دیگر شریک۔ محکمہ اوقاف کے زیر اہتمام کیک کاٹنے کی بھی تقریب۔ میاں ابرار احمد، مفتی محمد رمضان سیالوی، واحد ارجمند ضیاء کی شرکت۔ محکمہ سیاحت کے زیر اہتمام محفل میلاد۔ قاری شعیب قادری نے گلہائے عقیدت پیش کیے۔ محکمہ بہبود آبادی میں عشرہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے محفل نعت۔ گورنمنٹ کالج برائے خواتین سمن آباد میں طالبات نے محفل سجائی۔ نبی دو جہاں کی شان میں عقیدت کے پھول نچھاور۔ پروفیسر ڈاکٹر حلیمہ آفریدی اور پروفیسر ڈاکٹر سائمہ شریف کی شرکت۔ ادھر صدیق ٹریڈ سینٹر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے کیک کاٹا گیا۔ صدر سید اظہر شاہ، شاہد نذیر، حاجی اشفاق کی شرکت۔
ایپٹما نے 20,000 سیلاب متاثرین کے لیے 1 ماہ کا راشن تیار کر لیا۔ 18 ارب روپے سے نیا ہسپتال بنانے کا بھی اعلان۔ گوہر اعجاز نے کہا کہ سیلاب متاثرین مشکل میں ہیں، چاہتے ہیں کہ گورنر ہاؤس رحمت کا گھر بنے۔ گورنر بلیگ الرحمان نے گروپ لیڈر ایپٹما کی انسانیت کے لیے خدمات کو سراہا۔ لاہور کی 30 ترقیاتی اسکیموں کے لیے 2 ارب 56 کروڑ کے فنڈ جاری۔ اضافی فنڈ سے واٹر فلٹریشن کے نئے پلانٹ لگیں گے۔ محافظ ٹاؤن، ناز ٹاؤن میں ٹفٹائل لگے گی۔ گارڈن، فیصل ٹاؤن سمیت دیگر علاقوں میں سیوریج سمیت دیگر کام مکمل ہونا ہے۔ پرویز الہی کی اپنے ضلع پر نوازشات۔ محکمہ ہاؤسنگ نے پی ایچ اے گجرات کے قیام کے لیے 1 ارب روپے مانگ لیے۔ 40 کروڑ سالانہ گرانٹ بھی طلب۔ پنجاب سیف سٹی اتھارٹی میں کرپشن کے الزامات۔ اینٹی کرپشن پنجاب نے آئی جی اسلام آباد کو 11 اکتوبر کو طلب کر لیا۔ اکبر ناصر خان چیف آپریٹنگ آفیسر سیف سٹی اتھارٹی لاہور رہ چکے ہیں۔ روپیہ مضبوط، ڈالر کے قدم ڈگمگانے لگے۔ انٹر بینک میں ڈالر 2 روپے 44 پیسے سستا 219 روپے 80 پیسے کا ہو گیا۔ پاکستان پر بیرونی قرضوں کے بوجھ میں اربوں روپے کی کمی۔ سردی ابھی آئی نہیں، مہنگائی کی نئی لہر آگے۔ گیزر کی قیمتوں میں 20% اضافہ۔ بڑا گیزر 32,000 سے بڑھ کر 40,000 کا ہو گیا۔ درمیانے سائز کے گیزر کی قیمت 20,000 سے 30,000 پر پہنچ گئی۔ شہری نئی مشکل کا شکار۔ سرکاری نرخ نامہ نظر انداز۔ دالوں کی مہنگے داموں فروخت۔ دال چنا 240 سے 250، ماش چھلکا 370 روپے تک فروخت۔ کالے چنے 240 سے 245، سفید چنے 300 روپے کلو ہو گئے۔ اسسٹنٹ کمشنرز، مجسٹریٹس نرخ ناموں پر عمل درآمد کرانے میں ناکام۔ گورنر پنجاب کے لیے نئی بلٹ پروف گاڑی خریدنے کا فیصلہ۔ سٹاف کے لیے 1 فارچونر، 2 کرولا سمیت 8 گاڑیاں خریدنے کی سمری ارسال۔ محکمہ خزانہ سے 7 کروڑ 80 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ۔ ادھر وزیر اعلیٰ کی سیکیورٹی کے لیے عسکری ادارے کے ریٹائرڈ آفیسر کی بھرتی کی منظوری۔ لیسکو 20 ارب روپے سے گریڈ اسٹیشنز، ٹرانسمیشن لائنز کے کام مکمل کرے گی۔ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے بجٹ کی منظوری دے دی۔ بزنس پلان نیپرا کو بھی ارسال۔ 5 ارب روپے گریڈ اسٹیشنز پر خرچ ہونا ہے۔ بچوں کو سلیبس مکمل پڑھانا ہے یا 20% کم؟ محکمہ تعلیم کئی ماہ کے بعد بھی فیصلہ نہ کر سکا۔ میٹرک کے امتحانات میں صرف 4 ماہ باقی۔ لاکھوں طلباء اور اساتذہ پریشانی کا شکار۔ ای ٹرانسفر پالیسی میں خواتین اساتذہ سے امتیازی سلوک۔ کو ایجوکیشن کالجز میں ٹرانسفر کے لیے خواتین اساتذہ کی درخواستیں مسترد۔ پالیسی میں میرٹ پر پہلے نمبر پر آنے والی خواتین اساتذہ کا احتجاج۔ واسا کا نادہندگان کے خلاف بڑا فیصلہ۔ پانی کے نئے کنیکشن لگانے بحال کرنے کا اختیار آپریشن سٹاف کے حوالے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ریونیو اے ایف آئی سے بلوں کی اقساط کا اختیار بھی واپس۔ رنگ کے 4 گیلن ناقص کوالٹی کے دینے کا معاملہ۔ پینٹ ہاؤس جی ٹی روڈ کے مالک کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ دائر۔ فین روڈ کے عامر رشید نے صارف عدالت میں دعویٰ دائر کیا۔ دکاندار 25 اکتوبر کو طلب۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس۔ عمران خان مخالف ریمارکس پر وزیر اعظم کے خلاف مذمتی قرارداد منظور۔ راجہ بشارت نے کہا کہ شہباز شریف کا اپنا بیٹا اشتہاری بھائی سزا یافتہ اور مفرور ہے، ان کا پورا ٹبر ہی جھوٹا ہے۔ اپوزیشن کی گرما گرمی۔ اجلاس 10 اکتوبر کی دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی۔ عام اور بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں۔ الیکشن کمیشن نے آخری مرحلہ بھی عبور کر لیا۔ نئی ووٹر لسٹیں تیار۔ 64,45,549 لاہوریے ووٹ کاسٹ کریں گے۔ دنیا سے رخصت ہونے والے ووٹرز کو لسٹ سے نکال دیا گیا۔ صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب بیمار ہیں، یا اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کو شفائے کلی عطا فرما۔ اے اللہ ملک پاکستان کی خیر فرما۔ چودھری شجاعت حسین کا سابق صدر آصف علی زرداری سے ٹیلی فونک رابطہ۔ صحت سے متعلق دریافت کیا۔ سربراہ مشترکات چودھری شجاعت کی رہائش گاہ پر نماز جنازہ میں آصف زرداری کی صحت یابی کے لیے خصوصی دعا۔
گرفتاریاں ہمارا راستہ نہیں روک سکیں، صوبائی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد کی سیف اللہ نیازی اور حامد خان کی گرفتاری کی مذمت، کہا رانا ثناء اللہ یاد رکھیں خان کی کال کے بعد عوام کو روکنا ان کے بس میں نہیں ہوگا۔ آڈیو ویڈیو کا ڈرامہ عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے رچایا گیا، ہیکرز کے پیچھے بھی نون لیگ کا میڈیا سیل ہی نکلے گا، مشیر اطلاعات پنجاب عمر سرفراز چیمہ کا دعویٰ، وزیر مواصلات علی افسر شاہی نے کہا تمام مسائل کا حل عام انتخابات ہیں۔ سینئر وزیر اسلم اقبال سے وزراء اراکین اسمبلی کی ملاقاتیں، صوبائی وزراء حسنین بہادر دریشک، سردار آصف نقئی نے ملاقات کی، جہانزیب خان، سید سمسام بخاری، محمد رضوان، ریاض فتیانہ، ندیم ابراہیم شامل تھے، ترقیاتی اسکیموں، ترقیاتی مسائل اور سیاسی امور پر گفتگو۔ ڈی سی لاہور کی زیر صدارت انسداد ڈینگی پر اجلاس، انڈور آؤٹ ڈور سرویلنس کا جائزہ، 24 گھنٹوں میں 1418 مقامات سے لاروا طلب کیا گیا، 48 افراد کے خلاف مقدمہ درج کرایا، افسران کی بریفنگ، ڈی سی نے ٹولنٹن مارکیٹ کا دورہ کیا، صفائی کے انتظامات دیکھے۔ آئی جی پنجاب فیصل شاہکار کی زیر صدارت اجلاس، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ، افسران کو جلوسوں کی سیکیورٹی فول پروف بنانے کا حکم۔ سول سیکریٹریٹ میں صوبائی ڈینگی کنٹرول کمیٹی کا اجلاس، ڈاکٹر اختر ملک اور چیف سیکریٹری عبداللہ خان سنبل نے صدارت کی، سیکریٹریز، کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو انسداد ڈینگی کے لیے اقدامات تیز کرنے کی ہدایت۔ راوی اربن سٹی بہترین منصوبہ ہے، نیا شہر بننے سے لاہور پر بوجھ کم ہوگا، صدر لاہور چیمبر کاشف انور نے منصوبے کو معیشت کے لیے شاندار قرار دے دیا۔ کارگیٹڈ کاٹن مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے وفد کی لاہور چیمبر آمد، وفد نے عہدیداروں سے ملاقات کی، مسائل سے آگاہ کیا، نائب صدر لاہور چیمبر عدنان بٹ کی مسائل حل کرانے کی یقین دہانی، مجاہد مقصود بٹ، میاں ابوذر شاد، راجہ حسن اختر بھی موجود تھے۔ سرورسز ہسپتال میں بریسٹ کینسر سے آگاہی کے لیے واک، پرنسپل سمز پروفیسر فاروق افضل نے قیادت کی، پروفیسر طیبہ وسیم، پروفیسر عبید سمیت دیگر بھی شریک۔ ورلڈ پوسٹ ڈے پر جنرل پوسٹ آفس میں تقریب، خواجہ عمران رضا نے جی پی او میں پودا لگایا، پرچم کشائی کی، پوسٹ ماسٹر سینٹر پنجاب معظم منصور، انوار کھرل، آسما امین، سمن شیرازی بھی موجود تھے۔ ترکیہ وزارت صحت کے 3 رکنی وفد کا یو ایچ ایس کا دورہ، وائس چانسلر پروفیسر احسن وحید راٹھور سے ملاقات، مہمان وفد کا پی ایچ ڈی، ریسرچ اور نرسنگ کے پروگرامز میں دلچسپی کا اظہار۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت گلبرگ میں فری میڈیکل کیمپ، یتیم بچوں کی آنکھوں کا معائنہ، 7 روزہ کیمپ میں 2000 بچوں کا علاج ہوگا۔ سوچ بدلو انسان نہیں، پنجاب یونیورسٹی میں کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن ڈپارٹمنٹ کا فائنل تھیسس پیش، طلباء کے فن پاروں کی پذیرائی۔ مصنف امجد نواز وڑائچ کی کتاب پنجاب کٹہرے میں کی رونمائی، پنجاب کی تاریخ اور پنجابی کا خوبصورتی سے احاطہ کیا ہے، تقریب میں اعتزاز احسن، سینئر تجزیہ نگار سہیل وڑائچ، ڈاکٹر محمود احمد، ڈاکٹر نیاز اختر بھی شریک تھے۔ ہوم اکنامکس یونیورسٹی میں نالج ٹرانسفر تھرو امیج کے عنوان سے سیمینار، برٹش کونسل نے تقریب کا اہتمام کیا، ڈاکٹر فاطمہ زہرا، پروفیسر ڈاکٹر کمل امین اور احسان بھٹا کی شرکت۔ پاک میڈیکا ایکسپو کا دوسرا روز، میڈیکل فارما اور بایو میڈیکل کمپنیز نے 188 سٹالز لگائے، یو ایم ٹی، پی ایچ ایس سمیت دیگر جامعات کے سٹالز بھی شامل، ایکسپو میں جدید سرجیکل آلات، ڈینٹل پلانٹ اور ایمبولینس کی نمائش۔ اور ہمسا ہو تو سامنے آئے، اسٹرینتھ لفٹنگ کا کھیل لڑکوں کے ساتھ لڑکیوں میں بھی مقبول، خود کو مضبوط بنانے کے لیے خوب پسینہ بہا رہی ہیں، ورلڈ اسٹرینتھ لفٹنگ چیمپئن شپ میں پاکستان کے لیے میڈل بھی جیتا۔